سال کی طرح اس سال بھی 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر سرکاری سطح پر منایا جا رہا ہے، مگر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو دن ہم منا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اور تاریخ میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کا کل رقبہ تقریباً 84,000 مربع میل ہے، جس میں سے 70% پر انڈیا 1947 سے قابض ہے، جبکہ باقی 30% کا علاقہ ریاست آزاد جموں و کشمیر ہے۔ اس وقت ریاست جموں و کشمیر کی کل آبادی 1 کروڑ سے زیادہ ہے۔ 80 لاکھ سے زائد باشندے مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہندو کی غلامی، ظلم و جبر کے سائے تلے زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ 25 لاکھ کے قریب ریاست آزاد جموں کشمیر کے آزاد اور خود مختار شہری ہیں۔ 1846 عیسوی میں مسلمانوں کے دشمن انگریز نے ریاست جموں و کشمیر کو غدار ڈوگرا راجہ غلام سندھ کو اس وقت کے 75,000 کے عوض بیچ دیا تھا۔ پھر تقسیم ہند کے بعد جبکہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ مسلم اکثریتی علاقے پاکستان اور ہندو اکثریتی علاقے بھارت کو دیے جائیں گے، مگر 26 اکتوبر 1947 کو اس وقت کے مہاراجہ ہری سنگھ نے معاہدہ تقسیم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیریوں کی مرضی کے خلاف الحاق بھارت کا اعلان کیا، جسے غیور کشمیریوں نے قبول نہ کیا۔ مسلمانان جموں و کشمیر مہاراجہ ہری سنگھ کے اس فیصلے کے خلاف سیخ پا ہو گئے، کیونکہ وہ شروع سے ہی نعرہ لگاتے آئے تھے کشمیر بنے گا پاکستان، اور قیام پاکستان کے لیے غیور کشمیریوں نے بے شمار قربانیاں بھی دیں، جو کہ تاریخ میں سنہرے حروف کے ساتھ رقم ہیں۔ مسلمانان مقبوضہ جموں و کشمیر کا مہاراجہ کے فیصلے کے خلاف غصہ بڑھتا گیا اور انہوں نے فیصلے کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے مظاہرے کیے اور اپنی آزادی کے لیے پاکستان کے مسلمانوں کو پکارا، اور یوں پاکستان اور ہندوستان کے مابین پہلی جنگ قیام پاکستان کے تھوڑے عرصے بعد ہی لڑی گئی۔ اکتوبر 1947 سے 1 جنوری 1949 تک اس جنگ میں بھارت کو پاکستانی قبائلیوں اور فوج کے علاوہ غیور کشمیریوں سے منہ کی کھانی پڑی، اور اس مشترکہ جدوجہد کے نتیجے میں ریاست آزاد جموں و کشمیر کا قیام عمل میں آیا، آج جس کا دارالحکومت مظفر آباد ہے، جہاں اس کی اپنی آزاد سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ ہے، ان کا اپنا علیحدہ صدر و وزیر اعظم ہے۔ ان قریب تھا کہ مقبوضہ کشمیر سے شروع ہونے والی یہ جنگ پورے بھارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی۔ اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے سلامتی کونسل میں جا کر منت سماجت کی کہ جنگ بندی کروائی جائے، کیونکہ نہرو جان چکا تھا کہ ریاست آزاد جموں و کشمیر کے قیام کے بعد اب یہ جنگ نہیں رکنے والی، اور یہ جنگ پوری مقبوضہ وادی کشمیر کو آزاد کروا کے بھارت تک پہنچ جائے گی۔ اسی لیے نہرو سلامتی کونسل پہنچا، جس کے باعث سلامتی کونسل میں بیٹھے انسان نما جانوروں سے ساز باز کر کے جنگ بندی کا باقاعدہ اعلان کیا گیا، اور اس کے ساتھ نہرو سلامتی کونسل نے مقبوضہ کشمیر کے باسیوں سے رائے شماری کا وعدہ کیا کہ ریفرنڈم کروایا جائے گا، جس میں مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کو حق دیا جائے گا کہ وہ انتخاب کر سکیں کہ انہوں نے الحاق ہندوستان سے کرنا ہے یا پاکستان سے، یا آزاد خود مختار کشمیر سے۔ اب تک مقبوضہ کشمیر کو عالمی متنازع علاقہ تسلیم کرتے ہوئے کل 18 قراردادیں منظور ہو چکی ہیں، جن میں بھارت کو مقبوضہ کشمیر سے اپنی فوجیں نکالنے اور سلامتی کونسل و بھارت کے وعدے کے مطابق ریفرنڈم کروانے کا کہا جا چکا ہے، تاکہ کشمیری رائے شماری کے ذریعے اپنی آزادی کا انتخاب کر سکیں، مگر ہر بار بھارت انکاری رہا۔ مگر افسوس کے سلامتی کونسل و عالمی برداری اب تک کچھ بھی نہیں کر پائیں۔ سلامتی کونسل اور بھارت کو اس کا کیا گیا وعدہ یاد کرواتے ہوئے ہر سال 5 فروری کو پوری دنیا میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے، تاکہ دنیا بھارت پر دباؤ ڈال کر کشمیریوں کو ان کا حق رائے شماری دے۔ مگر بھارت اور تمام عالم کفر جانتا ہے کہ 1947 سے اب تک سخت بھارتی پہرے اور ظلم و جبر میں رہتے ہوئے کشمیری ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان، تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اور اسی نعرے پر عمل پیرا ہو کر کشمیری اب تک 1 لاکھ سے زائد شہادتیں، ہزاروں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عصمت دری ہونے کے باوجود اسی نعرے پر قائم ہیں۔ ویسے تو ہر وقت پاکستانی پرچم مقبوضہ وادی کشمیر کے گلی محلوں اور گھروں میں لہراتا ہے، مگر 5 فروری کو بطور خاص ہر گھر میں پاکستانی پرچم لہرایا جاتا ہے، اور انڈین فوج کی ایک اسپیشل ونگ ان پرچموں کو اتارتی ہے، مگر کشمیری پھر اس سبز حلالی پرچم کو لہراتے ہیں۔ جہاں 5 فروری کو کشمیری غیور مسلمان بھارت اور سلامتی کونسل کی وعدہ خلافی کے خلاف پوری دنیا میں احتجاج کرتے ہیں،
वहाँ पाकिस्तानी कौम भी अपने कश्मीरी भाइयों के साथ सलामती कौंसल और भारत के खिलाफ एहतजाज करते हुए उनको अपने कश्मीरी भाइयों की आज़ादी की सदा सुनवाते हैं और दुनिया को बावर करवाते हैं कि कश्मीरियों का नारा तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के तहत हम एक दिल एक जान है, और जहाँ कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहाँ पाकिस्तानियों का खून गिरेगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, अपनी कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह जल्द ही मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।